السلام علیکم. آج کا موضوع ہے نشہ اور اس کا علاج. میرا نام ہے ڈاکٹر سید محمد عمر اور سائیکیٹری کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نشہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ وراثتی عوامل ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی صحبت کی وجہ سے، یا ہم اسے پیئر پریشر کہتے ہیں. کچھ جو ہے وہ انسان کی جبلت کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو کسی بھی فرار کی طرف جو ہے وہ آمادہ کرتی ہیں. تو انسان جو ہے وہ مختلف اقسام کے نشے جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ہیروین کا نشہ. ہیروین کا نشہ، ہیروین کیا چیز ہے؟ ہیروین جو ہے وہ اوپیائڈ ہے جو پوپی پلانٹ ہوتا ہے، پوست کا پودا، اس سے یہ بنتی ہے، افیم بنتی ہے. اور افیم کی ایسٹریفیکیشن سے اس کو کچھ کیمیائی تبدیلیاں اس میں لائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہیروین جو ہے وہ بنتی ہے. اور ہیروین جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی کامنلی یوز ہو رہی ہے اور بہت عرصے سے یوز ہو رہی ہے. اس کی وجوہات، کیوں پھیلا یہ نشہ، کیا وجوہات تھیں، وہ ایک الگ پوری جو ہے وہ سوشیولوجی کی اور پولیٹیکل ڈسکشن ہے. لیکن یہ افیکٹ کس طرح سے کر رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اوپیائڈ ڈیپینڈنس کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ پہلے ایک نشہ ٹرائی کرتے ہیں جو ایک نیچرل کورس ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نشے کی طرف جاتے ہیں. جب اس میں ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو دوسرا نشہ اس کو تھوڑا مزہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد مریض جو ہے وہ اس سے نیکسٹ سٹیپ کی طرف جاتا ہے، نیکسٹ نشے کا مزہ لینے کے لیے. تو ہیروین جو ہے یہ آپ کے اعصاب پہ اس حد تک حاوی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد انسان کی زندگی میں کچھ اور نہیں بچتا. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دن کا ایک بڑا حصہ جو ہے جب انسان کا وہ نشہ حاصل کرنے، اس کو استعمال کرنے، اس کے اثر میں رہنے اور پھر اس کے اثر سے نکلنے کے بعد والی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں انسان کا گزر جائے تو ہم اس وقت اس کو ڈیپینڈنس کہنا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو انسان کے جو سماجی تعلقات ہیں، اس کا کام کاج ہے، اس کی پڑھائی، جاب، وٹس ایور، ہر چیز بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوتی ہے. یہ جو عادت ہے یہ انسان کی فزیکل ہیلتھ کو اور مینٹل ہیلتھ کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتی ہے. جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ تو ایک بہت ویل نون فیکٹ ہے کہ مختلف جسمانی بیماریاں جس میں دل کے امراض بھی ہیں، سکن کی پرابلمز ہیں، اس کے علاوہ مطلب ہر جگہ کی جو باڈی کی جو ہیں بیماریاں وہ اس سے ہو سکتی ہیں. اب اس کے ہم علاج کی طرف آئیں تو جو اوپیائڈ ڈیپینڈنس ہے اس کا علاج کے دو طریقے مینلی جو یوز ہوتے ہیں دنیا میں وہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیں، کہ یعنی جو ہیروین ہے اس کو میتھاڈون کے ساتھ یا بیوپرینورفین کے ساتھ ہم اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں، جو اس کو مینٹیننس ٹریٹمنٹ پہ رکھتے ہیں جو تقریباً سال، 1.5 سال تک، وہ 2 سال تک بھی چل سکتی ہے. ہمارے ملک میں یہ چونکہ کنٹرول ڈرگز ہیں اور ان کو مریض کو دینے کے لیے خاص طریقہ کار اپنایا جاتا ہے تو یہ ابھی تک جو ہے فریلی اویلیبل نہیں ہیں یہ دوائیاں ہمارے پاس. تو ہم اس کو دوسرے طریقے سے جس کو سمپٹومیٹک مینجمنٹ کہتے ہیں اس طریقے سے مینج کرتے ہیں. اور اس میں ہم جو نشہ چھوڑنے پہ علامات آتی ہیں، جو وڈرال سمٹمز ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جو علامتوں کا ہے وہ علاج کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم جب وہ چھوڑ رہا ہے جتنے بھی وڈرالز آ رہے ہیں، مثلا ڈائریا ہو گیا تو اس میں الیکٹرولائٹ امبیلنس نہ ہونے دیا جائے، اس کی جو باڈی ایکس ہیں، پینز ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. اس کے اندر جو ڈسفورک فیلنگ ایک آتی ہے، جو موڈ لیبلٹی آتی ہے، اس کے لیے کچھ میڈیسنز ایڈ کی جاتی ہیں. یعنی یہ کمپریہنسو اپروچ رکھی جاتی ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ نشہ چھوڑنے پہ تیار ہو سکے. وڈرال مینجمنٹ کے بعد اصل چیز آتی ہے اس کی جو مینٹیننس ہے، جس کو ہم ریہیبلیٹیشن بھی کہتے ہیں. یعنی کہ وہ چیز کہ انسان دوبارہ نشے کی طرف نہ راغب ہو، یعنی سوچ کو بدلنا. اس کے پھر مختلف طریقے ہیں جس میں سائیکولوجیکل مینجمنٹ جو ہے وہ مین سٹے ہے، اس میں دوائیوں کا کام نہیں ہے، اس میں زیادہ کام
سائیکولوجیکل مینجمنٹ کا، سائیکولوجسٹ کا کام ہے جو یہ کام کرتے ہیں اور مریض کو اس سے باز رکھتے ہیں. لیکن اس سارے پروسیس سے پہلے بہت سارے لوگوں کا یہ کامن سوال بھی ہوتا ہے اور خیال بھی ہماری پبلک میں بڑی حد تک یہ ہے کہ اگر کسی کا نشہ چھڑوانا ہے تو اس کو زبردستی پکڑ کے لے آؤ، داخل کرو اور چھڑوا دو. اس طرح نہیں ہوتا. جدید تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک ہم موٹیویشن جو ہے پیشنٹ کی نہیں دیکھتے کہ پیشنٹ خود جو ہے، جو انسان نشہ کر رہا ہے، کیا وہ خود سے یہ چاہتا ہے کہ وہ چھوڑے، اور وہ کیا ذہنی طور پہ اس سب کے لیے تیار ہے کہ وہ اس پورے ویڈرول پیریڈ سے گزرے. تو جب تک اس کی موٹیویشن اسیس نہیں ہوتی، اس ساری ایکسرسائز کا کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں برآمد ہوتا. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس مریض کو بار بار یہ چیز باور کرا کے بتا کے کہ بھئی یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے سماجی تعلقات کے لیے، کام کے لیے، پڑھائی کے لیے. تو آپ اس کو اس پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں جہاں وہ آمادگی خود ظاہر کرتا ہے. جب وہ آمادگی ظاہر کرتا ہے پھر یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا اور پھر یہ پیریڈ شروع ہوتا ہے جس میں ہم اوپیائڈ سے یا تو اس کو مینٹیننس تھیراپی یا پھر اس کی جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر کے اس کو اس نشے سے جو ہے وہ چھٹکارا دلاتے ہیں. اور فردر اس کے جو سارے جو ذہنی الجھنیں آپ کہہ لیں، جو اس کے سارے تحفظات ہوتے ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے سائیکو تھیراپی کے ذریعے. اس میں کیو ایکسپوجر ہے، اس میں اور بہت سارے طریقے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ مختصر سا جائزہ ہیروین کا نشہ اور اس کو چھڑوانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سائیکیٹری کلینک. آپ کا بہت شکریہ.